آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے جب سفیر اس دنیا سے رخصتی پا گیا۔ حلیمہ کی عمر ابھی مشکل سے 25 سال تھی جب اس کا سہاگ اجڑ گیا اور وہ بیوہ ہو گئی۔ گود میں 5 سال کا بیٹا زبیر تھا۔ رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا اور دنیا نے اکیلی عورت کو بھی بے آسرا سمجھ کر آنکھیں بدل لیں۔ حلیمہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے سوچا میرا بیٹا سفیر کی آخری نشانی ہے، میں اسے کبھی رونے نہیں دوں گی۔ گزارا کرنے کے لیے حلیمہ نے محلے کے گھروں میں جھاڑو پوچھا اور برتن دھونے سے کام شروع کر دیا۔ صبح اذان کے وقت اٹھنا، دوسروں کے گھروں کی ٹھوکر کھانا اور رات کو تھکی ہاری گھر لوٹنا، یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ زبیر اکثر گلی میں آوارہ بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ لوگ حلیمہ کو طعنے دیتے، حلیمہ تیرا بیٹا تو آوارہ بندوں کی طرح سارا دن گھومتا ہے، اس کو کوئی ڈھنگ سکھا۔ حلیمہ کے پاس رونے کا وقت نہیں تھا، وہ ہر طعنہ پیتی پر ہر رات زبیر کو گلے سے لگا کر سوتی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہتی میرا بیٹا بڑا آدمی بنے گا، میری تھکن اتارے گا۔ حلیمہ نے اپنی جوانی، اپنی خوشیاں اور اپنی صحت سب کچھ زبیر کے اسکول اور کتابوں کی بھیٹ چڑھا دی۔ اپنے لیے کبھی نیا جوڑا نہیں خریدا، پھٹی ہوئی چپل کو ٹانکے لگا کر پہنتی رہی تاکہ زبیر کی فیس وقت پر ادا ہو سکے۔ وقت گزرتا گیا، ماں کی دن رات کی محنت اور دعائیں رنگ لائیں۔ زبیر جو کبھی گلیوں میں آوارہ پھرتا تھا، ماں کی قربانیوں کو دیکھ کر بدل گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیے۔ ایک دن وہ گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے حلیمہ کے پاؤں چھو کر لفافہ اس کی گود میں رکھ دیا۔ ماں میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، اب تمہیں کسی کے گھر برتن دھونے کی ضرورت نہیں۔ حلیمہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنی ساری تکلیف، اپنے ہاتھ کے چھالے اور دنیا کے طعنے پل بھر میں بھلا دیے۔ اس کا آوارہ بیٹا آج ڈاکٹر بن چکا تھا۔ زبیر کی نوکری لگتے ہی ان کے حالات بدل گئے۔ انہوں نے ایک نیا اور بڑا گھر خرید لیا۔ اب دنیا انہیں عزت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ کچھ ہی وقت بعد زبیر کی شادی شیزہ سے ہو گئی، جو ایک امیر خاندان کی لڑکی تھی۔ شروع کے چند مہینے تو ٹھیک گزرے، لیکن جلد ہی شیزہ کو حلیمہ کا وجود کھٹکانے لگا۔ حلیمہ کی صدیوں پرانی عادتیں، اس کا سادہ رہنا اور بات بات پر پرانی باتیں کرنا شیزہ کو پسند نہیں تھا۔ ایک دن شیزہ نے زبیر سے صاف کہہ دیا، زبیر، میں اس گھر میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ انہیں ان پرائے گھروں میں برتن دھونے کی عادت ہے، ہمارے اسٹینڈرڈ کے گھر میں یہ فٹ نہیں ہوتی۔ جب ہمارے گھر میرے دوستیں آتی ہیں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ زبیر جو اپنی بیوی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، ماں کا احسانات بھول گیا۔ اس نے ماں کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کی، پر اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ اپنی ماں سے کترانے لگا۔ ایک شام زبیر بجھلا دل کے ساتھ حلیمہ کے کمرے میں قدم رکھا۔ حلیمہ اپنی پرانی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ماں، زبیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ شیزہ چاہتی ہے کہ ہم کچھ دن کے لیے الگ رہیں۔ میں نے شہر سے تھوڑا دور آپ کے لیے ایک چھوٹا سا فلیٹ دیکھ لیا ہے، وہاں آپ کو کوئی تنگی نہیں کرے گا۔ حلیمہ نے تسبیح روکی۔ اس نے زبیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بس ایک گہری خاموشی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا
اس نے اپنی پوری زندگی دھوپ میں گزاری، نیا محل میں تھوڑی اس چھاؤں میں دن گزار نہیں سکتی تھی۔ حلیمہ کھڑی ہوئی، اس نے اپنی پرانی چادر اٹھائی اور کہا، زبیر بیٹا، تجھے میرے لیے کوئی فلیٹ لینے کی ضرورت نہیں، میں جہاں سے آئی تھی وہیں چلی جاؤں گی، بس اپنا خیال رکھنا۔ حلیمہ بغیر کوئی سامان لیے خالی ہاتھ سے بڑے گھر سے نکل گئی۔ زبیر وہیں کھڑا رہ گیا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس دن تھی جب سفیر اس دنیا سے گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس دن حلیمہ کے پاس ایک مقصد تھا، اپنا بیٹا، اور آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ان پرانی گلیوں کے جہاں اس نے کبھی برتن دھو کر اپنے اس ڈاکٹر بیٹے کو پالا تھا۔